السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اب جو کچھ بہار میں ہوا ہے، یعنی وہاں کی جو سرکار ہے وہ پلٹ گئی ہے، اور اس سے پہلے مہاراشٹر کے اندر سیاسی اٹھا پٹک ہوئی اور وہاں کی سرکار بھی الٹ پلٹ ہو گئی، بدل گئی۔ کہنے کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ آج ہم ان تمام چیزوں سے، جو کچھ یہ ہوا ہے، چاہے وہ بہار میں ہوا ہو، چاہے وہ مہاراشٹر میں ہوا ہو، ان تمام چیزوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، دنیا کے اندر چاہے کوئی بھی حادثہ ہو، ہمیں وہ کچھ نہ کچھ سبق ضرور دیتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ بہار اور اسی طریقے سے اس سے پہلے مہاراشٹر کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ دنیا یہ بھروسے کی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا میں رہنے والے لوگ بھروسے کے قابل ہے۔ بھروسے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے ان تمام چیزوں سے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی کو بھی اپنے راز نہیں بتانے چاہیے۔ وہ باتیں جو ہم اپنے دل میں رکھنا چاہتے ہیں، کسی کو نہیں بتانا چاہتے، تو ہم وہ کسی حال میں بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کسی کو نہ بتائیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کر لیتے ہیں، کوئی غلط کام کر لیتے ہیں، وہ صرف ہم کو معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے دوستوں کو بتا دیتے ہیں، کسی کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس دوست اور اس ساتھی سے ہمارا کسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے، اور اس اختلاف کے بعد وہ ہمارا ساتھی، وہ ہمارا دوست ہماری ان باتوں کو جو ہم نے ان کو بتائی تھی، راز کی باتیں، اندر کی باتیں، ان باتوں کو لے کر وہ ہمیں سرعام ذلیل کرتا ہے، ہمیں رسوا کرتا ہے، ہماری عزت کو اچھالتا ہے۔ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہم کبھی بھی کسی کو اپنی راز کی بات نہ بتائیں۔ کچھ نہیں پتا کب کیسے حالات آ جائیں اور کون کب ہمارے خلاف ہو جائے۔ یہ سبق ملتا ہے ہمیں ان چیزوں سے کہ وہاں پر اٹھا پٹک ہوئی اور وہاں پر بازی پلٹ گئی، وہاں کی حکومت پلٹ گئی۔ حکومت ہی نہیں بلکہ آئے دن انسان پلٹتے ہیں، آئے دن انسان بدلتے ہیں، آئے دن انسان پالا بدلتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ بھروسہ صرف اللہ پر کیا جائے، اور کسی کو راز کی بات نہ بتائی جائے، تاکہ ہم آگے چل کر رسوا نہ ہو۔ تیسری چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھنا چاہیے۔ بدگوئی، بد کلامی، گالی، چغلی اور اسی طریقے سے کوئی بھی بات کسی کے خلاف نہیں نکالنی چاہیے۔ دیکھیے، پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اور حدیث پاک کے اندر رسول اللہ نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ بدگوئی سے بچو، چغلی سے بچو، اور گالی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پہلا تو ہمیں یہ سمجھ کر کے بچنا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو پلٹتی ہیں بازیاں، یہ جو پلٹتے ہیں انسان، یہ جو بدلتے ہیں لوگ، ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہمیں بدگوئی اور اپنی زبان کو غلط طریقے پر لے جانے سے اس لیے بچنا ہے، نہ جانے کب ہمارا کس سے اتفاق ہو جائے، نہ جانے کب ہم کس سے اتفاق کر بیٹھے، اور کب کون ہمارا دوست بن جائے۔ جو ہمارے خلاف تھا کب وہ ہمارا دوست بن جائے، کب وہ ہمارا ساتھی بن جائے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے اپنی زبان کو اس کے خلاف استعمال کیا تھا، ہم نے اس کو برا بھلا کہا تھا، تو پھر ہم کس نظر سے اور کس منہ سے اس کا سامنا کریں گے۔ تو اس سے رسوائی ہوتی ہے، اس سے رسوا ہونا پڑتا ہے ہم کو۔ نہ تو ہمیں غلط زبان کا استعمال کرنا چاہیے، اور نہ ہی غلط بات کہنی چاہیے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے ان تمام واقعات سے، پلٹتی ہوئی سرکاروں سے، بدلتے ہوئے لوگوں سے، اور چینج ہوتی ہوئی نیتوں سے۔ تو امید کریں گے کہ آپ کو ہماری یہ بات صحیح لگی ہوگی اور درست لگی ہوگی، اور آپ کو ان تمام واقعات سے سبق بھی ملا ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔